محرم الحرام بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی محرم سے ہوتا ہے۔ اس ماہ میں اعمال صالحہ کرنے سے عظیم اجر و ثواب ملتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کرنے سے سخت گناہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو محرم کے 2 خاص اعمال بتائے جائیں گے۔ اس ماہ میں کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے، خاص طور پر 9ویں اور 10ویں محرم کا یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو آپ ارادہ کریں کہ اس محرم الحرام میں روزے رکھیں گے، خاص طور پر 9ویں اور 10ویں محرم کا۔ لیکن یاد رکھیں 10ویں محرم کے ساتھ آپ 9ویں محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھیں یا 11ویں محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود اور نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ اگلے سال میں 9ویں محرم کا بھی روزہ ساتھ رکھوں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ پہلا خاص عمل ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا۔ دوسرا خاص عمل یہ ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں یا کسی بھی اعتبار سے وسعت کرنا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 10ویں محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، تو اللہ سارا سال اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ تو یہ دوسرا عمل تھا۔ نیت کریں کہ آپ ان دونوں پر عمل کریں۔